يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے پہلے خطبے کا موضوع گناہان کبیرہ ہے. آج سے ہم جس گناہ کبیرہ کو بیان کریں گے وہ امانت میں خیانت ہے اور اس کے تفصیلی احکام آئندہ خطبوں میں ہم بیان کریں گے. ایک ہی روایت میں 3 چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. 3 چیزوں میں کوئی رخصت گنجائش یا استثناء نہیں ہے. ایک بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا اگرچہ وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا احترام. والدین کافر والدین کی بھی توہین جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. البتہ وہ مسلمان والدین، مومن والدین، غیر مسلم والدین، یہ درجہ بندی ضرور ہے. مسلمان کا مسلمان کے اوپر جو حق ہے وہ ظاہر ہے ایک کافر کا نہیں ہو سکتا. مومن کا مومن کے ذمہ جو حق ہے وہ غیر مومن کا نہیں ہو سکتا. یہ مراتب اپنی جگہ ہے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے وہ چاہے کافر ہو یا کافر نہ ہو، خدا کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے، امام کا منکر ہے، والدین قابل احترام ہیں. ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. معروف کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. دوسرا عمل جس کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے وعدے کو پورا کرنا. ہم یہ کئی خطبوں میں اس کو بیان کر چکے، جھوٹ کے ضمن میں اور اس کے ذیل میں. وعدہ اگر کسی غیر مسلم سے بھی کیا ہو، کافر سے بھی آپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو کافر سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی جائز نہیں ہے. وعدے کو پورا کرو. اور تیسری چیز جو ہے وہ امانت داری. اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، وہ امانت رکھنے والا کسی بھی مذہب، فرقہ یا مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، سرے سے خدا کا منکر، سرے سے رسول کا منکر، سرے سے امام کا منکر، اس نے اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو اس لیے خیانت کا ہم کو حق نہیں پہنچتا کہ امانت رکھنے والا خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، یا امام کو نہیں مانتا، یا کردار اس کا اچھا نہیں ہے. پکا اثناعشری ہے لیکن کردار اس کا ٹھیک نہیں ہے، چال چلن اس کا صحیح نہیں ہے. وہ کسی بھی کردار، عمل یا عقیدے کا حامل ہو، وعدہ خلافی جائز نہیں ہے. کل کے درس میں نے عرض کیا تھا ایک بہت ہی حساس مسئلہ
کہ ہمارے نزدیک خدا کے منکر نجس ہیں، ناپاک ہیں، دہری جسے کہتے ہیں، ملحد جسے کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو آپ کو نظر آئے وہ موجود ہے، جو آپ کو نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہے، لہذا خدا چونکہ آج تک نظر نہیں آیا لہذا خدا نہیں ہے، روح وہ آج تک کسی کو نظر نہیں آئی لہذا وہ نہیں ہے، فرشتہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا وہ نہیں ہے، یعنی غیب کے منکر، غیب کے منکر، وہ غیب چاہے روح ہو، عقل ہو یا خدا ہو، اس کے منکر ہیں۔ ہمارے نزدیک خدا کا منکر جو ہے وہ کافر بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ ہندو، سکھ، کمیونسٹ، یہ چائنا میں جتنے رہتے ہیں غیر مسلم، میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی جو ہے نا وہ اہل کتاب عیسائی یہودی ہو، ورنہ وہ خدا کے منکر ہیں۔ روس کی اکثریت جو ہے خدا کے منکر ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں ہمارے علماء فقہا کے آراء، ان کے فتویٰ مختلف ہیں۔ یہود و نصارہ جو کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، تورات، زبور، انجیل میں سے کسی ایک کتاب کے قائل ہوں، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے بعض فقہا کے نزدیک پاک ہیں، بعض کے نزدیک وہ ناپاک ہیں۔ آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالی علیہ وہ ان کو پاک سمجھتے تھے، آغائے خوئی ان کو ناپاک سمجھتے تھے۔ آج کل کے مراجع میں جن کی اکثریت تقلید میں ہے، رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی حفظہم اللہ، ان دونوں کے نزدیک اہل کتاب یہودی عیسائی یہ پاک ہیں، یعنی کتا اور خنزیر اور منکر خدا کی طرح نہیں ہیں کہ وہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو وہ سارا دن بھی کسی دریا میں رہیں، شام کو ان کو نکالیں تو وہ نجس ہی رہیں گے۔ کتا، خنزیر، منکر خدا کی طرح نہیں ہیں۔ لہذا میں وہ لائیو پروگرام میں بتاتا ہوں، اگر آپ کوئی وہ اہل کتاب ملازم رکھنا چاہیں، عیسائی مثلا ہمارے ملک میں عیسائی بہت ہیں، تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، صرف یہ کہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ بتائیں۔ برتن کو اس طرح پاک کیا جاتا ہے، کپڑے کو اس طرح پاک کیا جاتا ہے۔ ان کو جب ملازم رکھیں تو ان کو کہو جاؤ باتھ روم میں کپڑے اتارو، نہاؤ، اور ان کو جاری پانی جو ہے نا اپنے پورے جسم پر اس کو گرانے کا طریقہ بتاؤ، اس کو پاک تولیہ دے دو اور ایک پاک جو ہے جوڑا اس کو دے دو، بدن کو پاک کر کے آئے گا۔ اب اس سے کھانا بھی پکوائیں، خاتون ہے تو وہ آٹا بھی گوندھ کے چپاتی بھی بنا دے، سبزی گوشت کاٹ کے آپ کو سالن بھی بنا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن کے نزدیک اہل کتاب پاک ہیں، آغا سیستانی اور آغا رہبر کے مقلدین اس طریقے سے ان کو پاک کرنے کا طریقہ بتائیں تو وہ پاک ہو سکتے ہیں، خدا کے منکر کی طرح نہیں ہیں، کتا خنزیر کی طرح نہیں ہیں۔ اگر وہ پاک کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، ایک شیعہ اثنا عشری بھی اگر اس کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ظاہر ہے وہ نہ پاک سالن پکا سکے گا، نہ پاک آٹا گوندھ سکے گا، نہ آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ ان کو پاک کر سکے گا۔ یعنی عارضی نجاست، پیشاب، خون، شراب وغیرہ کی وجہ سے اس کا بدن ناپاک ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے منکر کی طرح یا کتا اور خنزیر کی طرح ذاتی طور پر وہ نجس نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت برادران کے ہاں کوئی انسان ناپاک نہیں ہے، وہ چاہے خدا کا قائل ہو یا خدا کا قائل نہ ہو، رسول کا قائل ہو یا رسول کا قائل نہ ہو۔ یہ فرق ضرور رکھتے ہیں اہل کتاب عیسائی اور منکر خدا میں، کہ منکر خدا وہ اگر جانور ذبح کرے تو اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، لیکن عیسائی اگر جانور ذبح کرے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں وہ ذابح کا مسلمان ہونا جو ہے نا وہ کافی ہے، اثنا عشری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اہل سنت قصائی سے ہم گوشت خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ ہم پاک سمجھتے ہیں۔ منکر خدا جو ہے وہ جانور ذبح کرے تو وہ مردار ہوگا، وہ نہیں کھا سکتے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ ہندو ناپاک نہیں ہے، سکھ ناپاک نہیں ہے، ملحد ناپاک نہیں ہے۔
یہ چائنا والے جو ہر چیز جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کتے گدھے، وہ سارے ان کے نزدیک جو ہے نا وہ پاک ہے۔ اگر کوئی انسان ان کے نظر میں پاک نہیں ہے، البتہ بعض کی بات کر رہا ہوں، وہ شیعہ ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ وہ سرے سے جو خدا کا منکر ہے وہ پاک ہے، لیکن جو خدا کو بھی مانتا ہے، آپ کی طرح لا الہ الا محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، اس کی مسجد بھی ہے، اہل قبلہ بھی ہے، آپ کی طرح 30 سپاروں کا بھی قائل ہے، حج بیت اللہ کا بھی قائل ہے، لیکن بعض مسائل میں آپ سے اختلاف رکھتا ہے، لہذا وہ پاک نہیں ہے۔ حد ہوتی ہے نا، بے انصافی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اب وہ اس تفصیل میں ہم جو ہے نا وہ نہیں جاتے۔ ان کی ایک بہت پیاری بات ہے، مولانا وہ اسحاق جو تھے فیصل آباد کے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مسلمان بننے کے لیے جن چیزوں کا اقرار ضروری ہے، ان میں سے اگر کسی کا کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان بننے کے لیے اللہ کی وحدانیت کے اقرار ضروری ہے، لا الہ الا اللہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ضروری ہے، آپ کو خاتم الانبیاء بھی مانے، محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ ان کے بقول مسلمان بننے کے لیے نہ علی کو پہلا خلیفہ ماننا ضروری ہے، نہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ ماننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان بننے کے لیے نہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ ماننا ضروری ہے، نہ حضرت علی کو، تو پھر جو حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بڑی پتے کی بات کی ہے، اصولی بات کی ہے۔ ہاں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو آدمی اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو خدا کے منکر کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ ناصبی ہے، ناصبی چونکہ رسول خدا کا فرمان بھی ہے، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جس کے دل میں آل محمد کا وہ بغض ہو اور وہ مرے، وہ اس دنیا سے وہ کافر مرتا ہے۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ بہت تعجب ہوتا ہے ہمیں، یعنی اچھا بھی یہ اس سے بھی جو ہے نا وہ ناپاک ہیں۔ بھئی آپ کے کہنے سے ناپاک نہیں ہوتا، کوئی معیار ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو وہ امانت میں جو خیانت ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یہ ضمناً یہ بات آ گئی۔ والدین کا احترام اس میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ وعدہ جس سے کرتے ہیں، کسی بھی مذہب فرقے سے اس کا تعلق ہے، وعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ امانت اگر کسی نے آپ کے پاس رکھی ہے، حتیٰ یہ روایت موجود ہے، اگر نبی کی ذریت کا قاتل آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، آپ شروع سے معذرت کریں کہ بھئی میں آپ کی امانت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن اگر ذمہ داری لے لی ہے تو پھر اس لیے اس میں خیانت نہیں کر سکتے کہ جو ہے نا یہ انبیاء کی ذریت یا اولاد کا جو ہے نا وہ قاتل ہے۔ وہ جائے گا جہنم میں، یقیناً جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے جہنمی ہونے کی وجہ سے اس کی امانت میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ وہ روایات انشاءاللہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو امانت میں خیانت کی مذمت میں معصومین علیہ السلام سے مستند طور پر جو ہے ہم تک پہنچی ہیں۔ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام،
وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي ومحمد بن علي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته. یقیناً آپ حضرات متوجہ ہیں آج امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. اس مناسبت سے میں آپ تمام خواتین و حضرات اپنے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں اس عظیم امام معصوم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خیر مبارک. قرآن کی بہت ساری آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ جو الہی نمائندے ہیں وہ نبی ہوں یا رسول یا امام، ان کی ذمہ داری یا فرض منصبی ہدایت ہے. ہدایت انما انت منذر ولکل قوم ہاد. میرے حبیب آپ منذر ہیں، لوگوں کو برے اعمال کے برے انجام سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے. وَلَكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور قیامت تک آنے والی ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے. امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک یہ 12 اماموں کا کام ہدایت ہے. آپ امام علی النقی علیہ السلام کے حالات زندگی کو پڑھیں. ہر امام کی زندگی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، حالات کے تقاضے کے تحت. حالات کے تقاضے کے تحت ہم میں وہ ہمت نہیں ہے، نہ ہم میں وہ جرأت ہے، نہ وہ صلاحیت ہے کہ ہم ائمہ معصومین کے علوم کا موازنہ کر سکیں. اگر ایک امام صادق کہلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باقیوں سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں. اگر ایک کا لقب کاظم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باقی امام ہیں وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے، صرف 7واں امام کر سکتے ہیں. نہیں، وہ بعض واقعات کی وجہ سے ایک امام کسی لقب سے مشہور ہو جاتا ہے. میرے حساب سے، میرے ناقص مطالعے کے مطابق جتنے فضائل امام علی النقی نے اہل بیت اطہار کے بیان کیے ہیں کسی امام سے اتنے فضائل منقول نہیں ہیں. آپ پڑھیں زیارت روزانہ، بعض علماء فرماتے ہیں روزانہ ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، کم از کم سال میں ایک دفعہ ضرور زیارت جامعہ کو پڑھیں. بلکہ یعنی ہضم کرنا بھی مشکل ہے، لہذا اس کے شروع میں جو ہے نا وہ کچھ تسبیحات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ اس زیارت میں جو مذکور الفاظ ہیں ان کو سن کے کہیں بندہ غلو کا جو ہے نا وہ شکار نہ ہو جائے. بہت پیارا جملہ کہا تھا کسی عالم دین نے کہ اللہ تعالیٰ کا جو شناختی کارڈ ہے نا وہ دعائے جوشن کبیر ہے، اور ائمہ اہل بیت کا جو شناختی کارڈ ہے وہ زیارت جامعہ ہے. 1000 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی وہ دعائے جوشن کبیر میں ہیں. 100 فصلوں پر مشتمل ہے، اور ہر فصل میں 10 جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء
گرامی ہیں، بہت سارے بیماریوں کے علاج کے لیے بعد وہ اعمال دعاؤں کی تعویذوں کی دعاؤں میں یہ لکھا ہوا ہے فلان فصل فلان بیماری کے لیے، فلان فصل فلان بیماری کے لیے، اور جو 100 فصل ہیں ہر فصل کو کسی نہ کسی بیماری کے لیے شفا کے طور پر جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے۔ 1000 اللہ تعالیٰ کے اسماء کسی اور دعا میں یکجا 1000 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی آپ کو نہیں ملیں گے سوائے جوشن کبیر کے۔ جوشن ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال کو، سپر جسے آپ کہتے ہیں، ایک جوشن صغیر ہے اور ایک جوشن وہ کبیر ہے۔ ابھی میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف ایک روایت جو بہار الانوار کی جلد نمبر 66 میں ہے، پہلی روایت ہے امالی صدوق کی۔ یہ شاہ عبدالعظیم، یہ جو رئی میں ہیں، تہران اور قم کے درمیان میں، شاہ عبدالعظیم حسنی، ان کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے یا من بزیارتہ ثواب زیارت الحسین یرتجا، اے وہ ہستی کہ جس کی زیارت سے امام حسین کی زیارت کے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہ ان کے حرم کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ حرم کے اوپر امام زادے بہت ہیں لیکن سب کا مقام و منزلت برابر اور یکساں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میں امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، فلما بصر بی، آپ کی نظر جیسے مجھ پر پڑی، قال علی مرحبا بک یا ابا القاسم، ان کی کنیت ابو القاسم ہے، شاہ عبدالعظیم کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے۔ انت ولینا حقا، جہاں وہ یعنی امام زادے ہیں، کہا آپ ہمارے برحق حقیقی ولی ہیں۔ اس معنی میں ولی نہیں جس معنی میں علی ولی اللہ آپ کہتے ہیں، دوست کے معنی میں ہے۔ ولی جہاں سرپرست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہاں ولی کسی اور معنی میں ہے، ولی دوست کے معنی میں آتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، اللہ کے دوست نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ان کو کبھی خوف جو ہے نہ وہ طاری ہوتا ہے۔ ولی دوست کے معنی میں، تو ہمارا حقیقی دوست ہے۔ جس کی دوستی کی تصدیق امام علی النقی فرمائیں، اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انت ولینا حقا، قلت له یا ابن رسول اللہ انی ارید ان اعرض علیک دینی، مولا آج اس مختصر وقت میں اپنا دین عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں سنیں، ٹھیک ہے تو اس کی تصدیق کریں تاکہ مرتے دم تک میں اس پر قائم رہوں، اگر کہیں غلطی ہے آپ اس کی اصلاح فرمائیں، میں اس کو اپنا عقیدہ ٹھیک کروں گا۔ وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے، امام معصوم کو اپنا عقیدہ سناتا ہے، ٹھیک ہے تو تصدیق فرمائے، تائید فرمائے، کہیں غلطی ہے تو نشاندہی کریں تاکہ میں اس سے دستبردار جو اس کو ترک کروں۔ فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًّا ثَبَّتُ عَلَيْهِ، اگر وہ ٹھیک ہے، آپ خدا میرے عقیدے سے راضی ہیں تو میں اس پر ثابت قدم رہوں گا، حتی القی اللہ تبارک و تعالی، یعنی تا حیات، جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتا میں اس پر ثابت قدم رہوں گا۔ فرمایا ہات یا ابا القاسم، سناؤ بھائی تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ علمی زبان میں، علی کی زبان میں اگر اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہیں، واحد کا ترجمہ یہ نہ کریں اللہ ایک ہے، کہیں اللہ یگانہ ہے، یگانہ۔ نہج البلاغہ میں فرمایا واحد لا بالعدد، خدا واحد اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں گنتی والا جو ہے نا وہ واحد ہے، جس جیسا دوسرا ہو تو وہ 2 ہوتے ہیں، اس جیسا تیسرا ہو تو وہ 3 ہوتے ہیں۔ اللہ اس معنی میں واحد نہیں ہے کہ کیونکہ خدا کا دوسرا یا خدا جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اپنے فریج میں آپ انڈے رکھتے ہیں، ایک جیسے انڈے ہیں، 1 2 3، اس کو ایک اس لیے کہتے ہیں کہ اس جیسا دوسرا بھی ہے، اس کو 2 اس لیے کہتے ہیں اس جیسا تیسری بھی ہے۔ خدا لیس کمثلہ شیء، اس کو واحد کہنا یہ حقیقی تعبیر نہیں ہے، معصوم والی تعبیر نہیں ہے، یگانہ کہو، لیس کمثلہ شیء،
اور روایات میں آپ پڑھیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بعض اہل سنت کی روایات میں ہے امرد بچہ ابھی نوخیز بچہ ابھی داڑھی جو ہے نا وہ اس کے چہرے پر جو ہے نا وہ نکلنے لگی ہے، کہتے ہیں خدا جو ہے نا وہ ایک امرد بچے کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیس کمثلہ شیء، خدا کا کوئی مثل نہیں ہے، یا انہ لیس بجسم، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ اس میں لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے، نہ وہ جگہ کو گھیرتا ہے۔ جسم کا مطلب یہ ہوتا ہے لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، جگہ کو گھیرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے وزن، لمبائی، چوڑائی کے مطابق جگہ کو ہم نے جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے۔ یہ بلڈنگ نے بھی اپنی لمبائی چوڑائی کے مطابق جگہ جو ہے نا وہ گھیر رکھی ہے، اس کو جسم کہتے ہیں۔ خدا کا جسم نہیں ہے۔ جب خدا کا جسم نہیں ہے تو پھر نہ اس کو آپ متحرک کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ ساکن کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو ہلکا کہہ سکتے ہیں، نہ خدا کو بھاری کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب جسم کی خصوصیات ہیں۔ ولا صورہ، اس کا نہ جسم ہے نہ شکل و صورت ہے، ولا عرض، وہ رنگ کی طرح بھی نہیں ہے، رنگ کی طرح بھی نہیں ہے کہ جب تک دیوار نہ ہو مثلا وہ سرخی نہ ہو، جب تک وہ پھول نہ ہو سرخی نہ ہو، جب تک وہ سبزہ نہ ہو سبزی کا رنگ نہ ہو، اس کو عرض کہتے ہیں۔ دیا بلکہ وہ مجسم خدا کا جسم نہیں ہے، مجسم الاجسام، وہ جسم کو جسم بنانے والا ہے، خود جسم نہیں رکھتا، مصور صور، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی صورت والوں کو صورت دینا یا ان کی صورت بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بعض کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین نے فرمایا ماں کے پیٹ میں شکل و صورت جو ہے بچے کو میں دیتا ہوں، یہ امام فرماتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں سیدھی سیدھی بات ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا رحم میں، شکم مادر میں جس کو جیسی شکل و صورت چاہے دیتا ہے، خوبصورت بنائے بدصورت بنائے، یہ خدا کا کام ہے، نہ محمد کا کام ہے، نہ آل محمد کا یہ کام ہے۔ مصور سورہ حشر میں ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، مصور فوٹوگرافر کو عرب لوگ مصور کہتے ہیں چونکہ وہ تصویر بناتے ہیں، مصور خدا ہے، وہ کوئی اور ماں کے پیٹ میں شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔ خالق الاراض اجسام، جسموں کا خالق بھی وہ ہے، آراض رنگوں کا خالق بھی خدا ہے۔ رب کل شیء، ہر شیء کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رب کا معنی بھی یاد رکھیں، اس دنیا میں کچھ چیزیں مترقی ہیں، کچھ چیزیں مترقی نہیں ہیں۔ پتھر مترقی نہیں ہے، پتھر ساری زندگی قیامت تک پتھر رہنا ہے، اس نے وہ ترقی کر کے اس نے نباتات میں تبدیل نہیں ہونا۔ درخت نے درخت رہنا ہے، درخت نے ترقی کر کے جو ہے نا وہ گائے بھینس یا کوئی جاندار جانور نہیں بننا۔ کچھ چیزوں میں وہ ترقی کی صلاحیت ہے، آم کی گٹھلی میں درخت بننے کی صلاحیت ہے، اخروٹ میں درخت بننے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح وہ نطفہ کہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، آب زمزم دنیا کا سب سے بابرکت پانی، اس میں خون میں تبدیل ہونے، پھر گوشت میں تبدیل ہونے، انسان بننے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ ایک قطرہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے نام ٹپکنے والا پانی رکھا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ جو تمہارے سینہ اور کمر کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ ان چیزوں میں جو ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ خدا کا کام ہے۔ کسی میں نشو و نما ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے اور کسی میں یہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ وہ بھی ہے، اس کو بنانے والا بھی ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ان حضرت اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، رسول ہے، خاتم النبیین ہے، فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَّ شَرِعَتَهُ خَاتِمَةَ الشَّرَائِعِ، جس طرح آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح جو شریعت آپ لے کے آئے ہیں وہ خاتمۃ الشرائع ہے، آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اور یہ نقطہ یاد رکھیں، ان حضرت کی شریعت اور آپ کی نبوت کی خصوصیت یہ ہے، آپ کی شریعت میں اتنی وسعت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک آنے والے مترقی دنیا کی ضرورتوں کو
پورا کرنے کی صلاحیت شریعت اسلام کے اندر موجود ہے. جی ابھی اب اس کے تفصیل میں نہیں جاتے. ان الامام، اس کے بعد میرا عقیدہ یہ ہے، یہ حسنی عبدالعظیم کہتے ہیں یہ توحید ہے میری اور یہ رسالت کا اقرار ہے. ان الامام والخلیفۃ وولی الامر بعدہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. رسول خدا کے بعد جی خلیفہ، ولی امر اور امام امیر المومنین ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی ابن الحسین ہے، پھر محمد ابن علی ہے، اور آخر میں ثم انت یا مولایا، امام محمد تقی کے بعد آپ کو میں رسول خدا کا خلیفہ جانشین اور اپنا امام اور ولی امر مانتا ہوں. فقالا، باقی اماموں کا ذکر پھر امام علی النقی نے کیا. امام علی النقی تک اماموں کا نام شاہ عبدالعظیم نے لیا. اس کے بعد امام نے فرمایا وَمِن بَعْدَ الْحَسَنِ ابنی، جی ہاں، وَمِن بَعْدَ الْحَسَنِ ابنی فَكَيْفَ لِلنَّاسِ، میرے بیٹے حسن کے بعد جو آئے گا، جی ہاں، اس کے بعد لوگوں کے کیا خیالات ہوں گے، نظریات ہوں گے، ان کے کیا عقائد ہوں گے. تو یعنی گویا وہ اس میں لوگ اختلاف کریں گے. میرے بیٹے حسن کے بعد مہدی کے بارے میں لوگ اختلاف کریں گے. میں نے عرض کیا فقلت وَكَيْفَ ذَاكَ یا مولایا، وہ اختلاف کس قسم کا یا کس نوعیت کا ہوگا؟ لأنه لا يرى شخصه، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں 10ویں امام، اس لیے کہ آپ کسی کو نظر نہیں آئیں گے. آپ کی شخص، آپ کا جسم، آپ کی شکل مبارک وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی. وَلَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام زمان رسول خدا کے ہم نام ہیں، آپ کا نام لینے کی ہم کو اجازت نہیں دی گئی ہے. کتابوں میں جب آپ کا نام لکھنا ہو میم ہے میم دال لکھتے ہیں علماء کرام. ٹھیک ہے جی، حلال نہیں، جائز نہیں ہے کہ اس کا آپ کا نام ذکر جائے. حتی یخرج فیملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ملے گی وہ ظہور فرمائیں گے. خود ہم سے زیادہ آپ اپنے ظہور کے بےتابی سے منتظر ہیں. امام زمان ہم سے زیادہ پریشان ہے اس ظلم جور کو دیکھ کے. وہ ظلم اور انصاف، ظلم جور سے بھر چکی ہوگی دنیا، اور آپ آ کے عدل اور انصاف سے بھر کہہ دیں گے. قلت اقررت واقول ان، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے مولا میں یہ اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، یعنی آپ کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام زمان، ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں. اور میرا یہ عقیدہ بھی ہے ان ولیہم ولی اللہ، ان کا جو ولی یا محب یا دوست ہوگا وہ خدا کا دوست ہوگا. وعدوہم عدو اللہ، ان کا دشمن خدا کا دشمن ہوگا. وطاعتہم طاعت اللہ، ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. ومعصیتہم معصیت اللہ، ان کی معصیت، ان کی نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہے. اقولو، مولا اور میرا یہ عقیدہ بھی ہے، یہ جلدی جلدی نوٹ کر لیں. عقائد 2 قسم کے ہوتے ہیں. بعض عقائد ہوتے ہیں کہ ابتدائی طور پر کتابوں کا مطالعہ کر کے مستند علماء کرام سے پوچھ کے وہ اس عقیدے پر ایمان لانا، علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو زندگی بھر اس کا پتہ نہ بھی ہو تو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، نہ دائرہ ایمان سے خارج ہوتے ہیں. لیکن انکار جائز نہیں ہے، انکار جائز نہیں ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان المعراج حق، ان حضرت کے معراج اسی جسم اور روح کے ساتھ. کچھ لوگوں کا خیال ہے خواب تھا، وہ معراج ان حضرت کا روح گئی تھی قاب قوس و ادنیٰ تک، باقی آپ کا جسم وہیں مکہ مکرمہ میں تھا. نہیں، جس جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ آپ چل کے مسجد امام صادق تشریف لائے ہیں، اسی جسم اور روح کے ساتھ ان حضرت کا معراج، یا اس کو برحق سمجھتا ہوں. والمسألۃ فی القبر حق، اور قبر میں نکیر منکر کا سوال کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے، وہ بھی اس کو برحق سمجھتا ہوں. جنت کو برحق، وہی تلقین میں جو مرحوم کی شان ہلا ہلا کو اس کو آپ سمجھاتے ہیں، انہی باتوں کو دیا. جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، پل صراط سے گزرنا یہ بھی برحق ہے، میزان اعمال کا تلنا بھی برحق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ الْآتِيَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ یبعث من فی القبور،
جو بھی آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک قبروں میں دفن کیے گئے ہیں، وہ روز قیامت سورہ زلزال کی روشنی میں یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک دن آئے گا کہ جس میں سب ایک اللہ کے ارادے کے نتیجے میں، بعض علماء کرام ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسد خاکی کو جلا دیا گیا اور راکھ اور خاکستر کو دریا برد کر دیا گیا، ان کے جسم کے وہ جو راکھ ہے اس کے ذرات جہاں کہیں بھی ہیں ایک اللہ کے ارادے کے نتیجے میں پہلی کی طرح مجسم ہو جائیں گے، ایک اللہ کے ارادے کے نتیجے میں دیا۔ وَأَقُولُ إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ، اور میرا مولا یہ بھی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے بغیر کسی کم بیشی کے، جو شاہ عبدالعظیم نے امام علی النقی کو سنایا ہے، اور یہ کہ ان الفرائض الواجب بعد الولایت ہے، ولایت کے بعد یہ اللہ کی وحدانیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت اور ائمہ معصومین کی امامت کے اقرار کے بعد فرائض میں سے الصلاۃ، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن منکر۔ فقال علی بن محمد، اس کو سن کے امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا القاسم ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضاہ لعبادہ، یہی وہ دین یا عقیدہ ہے جس کو اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے۔ فَاثْبُتْ عَلَيْهِ، مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ثابت قدم رہو۔ فَبَتَّقَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ تجھے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی حقیقت کو آپ نے ایمان کی تعریف کی ہے، ایمان اور اسلام میں فرق کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اسلام وہ اس اقرار کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے، مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے، وہ مسلمان شیعہ ہو یا سنی ہو، مسلمان کا کفر ہے، بشرطی کی بظاہر لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن نماز کو فرض نہیں سمجھتا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تارک الصلاۃ گناہگار ہے، وہ معمولی گناہگار بھی نہیں ہے، پرلے درجے کا گناہگار ہے، لیکن تارک الصلاۃ کافر نہیں ہے۔ لیکن نماز کا منکر، خدا نہ خواستہ یہ عقیدہ ہو کسی کا کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے کئی ارب پتی ہوں گے جن پر حج واجب ہے لیکن نہیں کرتے، ان سے آپ پوچھیں کہ اسلام میں حج فرض ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا فرض ہے، بس میرا موقع نہیں ملتا، کاروبار کے سلسلے میں ٹائم نہیں نکال سکتا، ہاں اگلے سال کروں گا، تیسرے سال کروں گا۔ یہ گناہگار ضرور ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے جو ہے نا وہ خارج ہے۔ تو اسلام کے نتیجے میں مناکحہ جو ہے نا وہ جائز ہو جاتا ہے۔ مناکحہ، مواریث، مسلمان باپ کا مسلمان بیٹا، باپ مسلمان ہے، بیٹا اگر مسلمان ہے، شیعہ مسلمان ہو یا سنی مسلمان ہو، وہ باپ کی جائیداد میں سے اس کو ارث ملے گا۔ باپ شیعہ ہے، اس کی اولاد چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، باپ کی جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا۔ مسلمان کا مسلمان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن سکتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس عقیدے کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور روز قیامت اس کو اعمال کا اجر ملتا ہے اور جنت کا حقدار بنتا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام میں فرق بیان کیا، اسی لیے فرمایا کہ راسخ ہو۔ اسلام کا مطلب زبان سے وہ اقرار ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ آپ رکھتے ہیں آپ کا عمل اس عقیدے کی تصدیق بھی کرے۔
دل میں جو عقیدہ راسخ ہے آپ کا عمل وہ اس عقیدے کی تصدیق بھی کرے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ایک مطلب میں پھر تاکید کروں گا، الحمدللہ آپ سب کے گھروں میں وہ مفاتیح الجنان موجود ہے جس میں دعاؤں کا بھی ترجمہ ہے، زیارات کا بھی ترجمہ ہے۔ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ زیارت جامعہ کو ضرور پڑھیں، یقیناً اس کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حاجت روائی کے لیے بھی جو ہے نا اس کو وہ سمجھا جاتا ہے، اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ائمہ اہل بیت کا شناختی کارڈ ہے، اس سے آگاہی ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ